رضی اللہ عنہ کا دو مطلب بنتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ ان سے راضی ہو. دعائیہ کلمات ہوں گے تو اللہ ان سے راضی ہو، اور رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہوا تو وہ صلح حدیبیہ اور اس سے پہلے کے صحابہ کے بارے میں ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ آپ نے وہ آیت سن لی. یہ میرا چیلنج ہے پورے قرآن میں بعد کے لوگوں کے لیے کبھی بھی یہ بات نہیں آئی کیٹاگوریکل مینشن کر کے. بعد کے لوگوں کو ہم کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو، ان میں بھی جو اہل ایمان کامل ایمان ہے وہ اللہ ان سے بھی راضی ہوا. قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن یہ پرٹیکولر رضی اللہ عنہ آپ نے پڑھ لیا پہلے بھی، سورۃ الفتح جو ہے اس کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی. تو یہ دعائیہ کلمات ہیں اللہ ان سے راضی ہو. آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی کتابیں، ان میں بھی صحابہ کے ساتھ آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ملے گا، بہت کم ملے گا کبھی کسی چیپٹر کی ہیڈنگ میں، ورنہ ڈائریکٹ ہی حدیث شروع ہوگی. ان عائشہ تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی ہریرہ تھا، ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عربی اردو ترجمے کی نہیں بات کر رہا، عربی، کیونکہ یہ نہیں تھا کہ ضروری ہے کہ آپ نے ضرور لکھنا ہے، بہتر ہے دعا دے دیں. ضروری جو چیز ہے وہ درود شریف ہے، کیونکہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ وہ کنجوس ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، اور المستدرک للحاکم میں ہے حدیث کہ وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو رضی اللہ عنہ کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے. اس کے ثبوت میں صحیح مسلم جب شروع ہوتی ہے تو صحیح مسلم کو روایت کیا ہے امام مسلم کے شاگرد نے جن کا نام تھا ابو اسحاق. تو حدیث جب یہ صحیح مسلم کی کتاب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں، ابو اسحاق کہتے ہیں قال مسلم بن حجاج القشیری ابو الحسین ان کی کنیت تھی حضرت امام مسلم کی، مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ تعالی عنہ. تو امام مسلم کے شاگرد نے امام مسلم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں لکھا ہے شروع میں. کتاب الام میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے. بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ تو پہلے ہی قائل ہیں. دیوبند بریلویوں پہ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ میں بتاؤں المحند علی المفند جو 1906 میں علماء دیوبند کی کتاب چھپی حسام الحرمین احمد بریلوی صاحب کی کتاب کے مقابلے پر، تو اس کے آپ مقدمہ پڑھ کے دیکھ لیں، انہوں نے لکھا ہے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم المحند المفند کے مقدمے میں. تو ویسے کہتے ہیں یہ بریلوی شیخ عبد القادر جیلانی کو کیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فلاں کو کیوں کہتے ہیں، تو اپنے تو انہوں نے 14ویں صدی کے مولویوں کو بھی رضی اللہ عنہم لکھا ہوا ہے. تو یہ سارے قائل ہیں کہ یہ دعائیہ طور پر کہا جا سکتا ہے اللہ ان سے راضی ہو. ہم آپ کو بھی دعا دے سکتے ہیں، آپ مجھے بھی دعا دے سکتے ہیں. اس کے ثبوت میں قرآن پاک کی یہ دو آیات، ریفرنس 4 اور 5 آپ کے پیج پہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، وہ ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. ایمان والے لوگ، کافر ناپسندیدہ، ایمان والے پسندیدہ. جزاؤہم عند ربہم، ان کے لیے جزا ہے ان کے رب کے ہاں، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ہمیشہ کی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ابدا، ہمیشہ ہمیش. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. تمام اہل ایمان کے لیے یہاں پہ آ گیا. ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے. ہر وہ شخص جو اپنے رب سے ڈرے اس کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. تو ہم یہ الحمدللہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ امام بخاری بھی رضی اللہ عنہ ہے، امام مسلم بھی رضی اللہ عنہ ہے، امام ابو داؤد بھی رضی اللہ عنہ ہے، امام ترمذی بھی رضی اللہ عنہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی رضی اللہ عنہ ہے، امام شافعی بھی رضی اللہ عنہ ہے، امام مالک بھی رضی اللہ عنہ ہے، امام احمد بن حنبل بھی رضی اللہ عنہ ہے، امام جعفر صادق بھی رضی اللہ عنہ ہے، امام باقر رضی اللہ عنہ ہے. الحمدللہ. اور اس سے بھی کلائمیکس جس کا کوئی تعویل ہی نہیں ہو سکتی وہ ریفرنس 5 ہے، سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27 سے 30 تک. یہ جو ریفرنس 4 تھا سورۃ البینہ کی آیت نمبر 30 تھی، پارہ نمبر 30 کے اندر، آیت نمبر 7 اور 8 پارہ نمبر 30 میں. اور اب ریفرنس ہے سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک، پارہ نمبر 30 میں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ ہر اہل ایمان کی موت کے وقت اللہ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں
کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی، رضی اللہ عنہ۔ فادخلی فی عبادی، آ میرے خاص بندوں میں داخل ہو، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب یہ تمام اہل ایمان کے لیے جو بھی نفس مطمئنہ ہے رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر علیہ السلام یہ بھی کسی کو کہا جا سکتا ہے۔ یہ تو شیعہ سنی کا چکر بن گیا، اور پھر عجیب طریقے سے مولویوں کی تقسیم ہے۔ ان چیزوں کے جواب کسی علماء کے پاس نہیں، سوائے اس کے کہ فتویٰ لگانا شروع کر دیں گے، جی فلاں وہ جو ہے وہ فلاں شیعہ ہو گیا، فلاں ناسبی ہو گیا، فلاں جو ہے وہ نجدی ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، یہ فتوے ان سے لگوا لیں۔ علمی دلائل کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ حیران کن چیز ہے کہ علیہ السلام کا لفظ بھی استعمال ہم خود کرتے ہیں۔ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ جب تم یہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ اپنے پر بھی سلام پڑھتے ہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین، تمام نیک بندوں پر، اس میں فرشتے بھی شامل ہیں، صحابہ بھی، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، قیامت تک آنے والے نیک لوگ شامل ہیں۔ پھر ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ صحیح مسلم میں جو دعا آئی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، سلامتی ہم ان پر بھی بھیجتے ہیں۔ ایک دوسرے کو ملتے ہیں السلام علیکم، یہ ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو مرنے کے زندگی میں بھی بھیجیے، اب مرنے کے بعد آپ مردوں کو بھی کہتے ہیں السلام علیکم۔ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف شیعہ سنی کی ٹسل کی وجہ سے یہ مسئلہ کنٹروورشل بنا، ورنہ یہ ہے نہیں تھا اختلافی مسئلہ اس طریقے سے۔ اس کے ثبوت میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6318 نمبر حدیث میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سیدہ فاطمہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہے، ان دونوں پر سلامتی ہو، علیہم السلام۔ صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق امام حسین کے ساتھ امام بخاری نے امام حسین کے فضائل والے چیپٹر میں یہ حدیث لی، امام حسین علیہ السلام انہوں نے لکھا۔ اور یہ خالی امام بخاری نہیں، امام ابو داؤد نے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4640 نمبر حدیث میں مولا علی کے ساتھ علی علیہ السلام لکھا، سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا۔ الحمدللہ۔